اس وقت ہمارے ساتھ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد موجود ہیں. اس سے جو ہے خاص کر جو صومالیہ میں 22 لوگ قید تھے آج وہ رہا ہو گئے ہیں. گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عشرت. وعلیکم السلام جی. آج قوم کو بہت ایک خوشی ملی ہے, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بس جی میں بھی خوش ہوں اور میں شکر گزار ہوں خدا تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آج قوم کو خوشی دی ہے اور ایک اپارچونٹی دی ہے اس واقعے سے کہ ہمارے بھائی تکلیف میں تھے, ان کی تکالیف قوم سے دیکھی نہیں گئیں, قوم یونائٹ ہوئی اور سب لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ دن دکھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپارچونٹی ہے, ایک لیسن ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ایز اے نیشن پاکستان کے لیے قوم کے لیے کچھ کرنا چاہیے. آج خوشی کے موقع پر پیغام کیا دیں گے؟ بس جی میں یہی پیغام دوں گا پوری قوم کو کہ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے اتنے اس قسم کے حالات میں جہاں بہت کم اچھی خبریں آ رہی ہیں ایک بہت اچھی خبر ہمیں دی. خوشی کا موقع ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کو پاکستان کی جانب سے انسانی حقوق کے حوالے سے پوری دنیا کو اس وقت میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور خصوصی طور پہ زبردست خراج تحسین میں پیش کروں گا گورنر عشرت العباد خان صاحب کو, احمد چنائی صاحب کو اور انصار برنی صاحب کو. ہمارے ساتھ ایک اینکر بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ آج والے معاملے کے حوالے. السلام علیکم. وعلیکم کیا کہیں گے علی رضا صاحب؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام ہے, بغیر اس بات کے کہ کون پاکستانی ہے یا ہندوستانی ہے. کائنات میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں, گورنر عشرت العباد صاحب کی یہ کوشش رہی ہے, ہماری میڈیا کی کوشش رہی ہے, آپ لوگوں کی رہی ہے, انصار بنی والوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ انسانوں کو کسی نہ کسی طرح اس عذاب سے نجات دلائی جائے اور رب نے بڑا کام کیا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم پیر صاحب, آج کے معاملے کے حوالے سے یہ رہائی ہوئی ہے پاکستانیوں کے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ آج بڑے خوشی کا دن ہے اور مجھے پتہ ہے کہ جو یرغمال تھے ان کی کیا فیلنگز ہیں, مجھے پتہ ہے کہ ان کے جو عزیز اقارب کی کیا فیلنگ ہے, کیونکہ میں خود 55 دن میں یرغمال رہا ہوں. مجھے اغوا کیا گیا تھا سپر ہائی وے سے لیاقت جتوئی کے اشارے پہ 10-15 سال پہلے, لیکن میں 55 دن کے بعد جب آیا تھا تو میرے گھر والوں کی جو فیلنگز تھیں, جو میری فیلنگز تھیں, میں ان کو دیکھ کے مجھے وہ دن یاد آ گیا اور میں بڑا خوش ہوں کہ گورنر صاحب نے اور انصار برنی نے اور دوسرے دوستوں نے مل کے جس طریقے سے اس کے پیچھے لگ گئے, انسانی زندگیاں بھی بچ گئیں, ورنہ وہ ظالم اس قسم کے تھے کہ وہ ان سے کسی بھی ہمدردی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. کر کے خوشی ہوئی ہے کہ جو قضا کے وہاں سے صرف پاکستانی نہیں ہے اور مصر کے بھی ہیں, انڈیا کے بھی ہے, سری لنکا کے بھی ہے. تو میرے خیال میں انصار برنی ٹرسٹ نے جو رول ادا کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ عشرت بھائی نے جو گورنر سندھ ہے ان کا بھی رول کبھی کوئی رائیگان نہیں جائے گا. میرے خیال میں ایسے اسٹیپس اٹھائے جائیں تو اچھی بات ہے اور یہ قضا کو مسئلہ تھا, بڑا اہم تھا. بہت شکریہ. شرمیلا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, پوری قوم جو ہے مبارک کی مستحق ہے اور خاص طور پہ جو کاوشیں رہی ہیں گورنر سندھ صاحب کی اور پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں, انصار برنی ٹرسٹ کی. میں سمجھتی ہوں کہ دس از اے نیو امیج آف پاکستان, کہ پاکستان انسانیت سے محبت کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ صرف 4 پاکستانی ہم نہیں چھڑا کے آئے, 22 لوگوں کو ہم چھڑوا کے لائے ہیں اور یہ پاکستان جو محبت کرنے والوں کا ملک ہے اور یہی امیج ہے اور یہی ایک پاکستان کے وقار بلند ہوا ہے اس سے. بہت شکریہ. السلام علیکم. رانی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے گورنر صاحب کی, سندھ گورنمنٹ کی, کیونکہ یہ سارے ایفرٹ سب نے کیے ہیں اور ہم نے اپنے لوگوں کے علاوہ جتنے اور بھی لوگ تھے, انڈیا کے تھے اور میرے خیال کچھ اور ملکوں کے بھی تھے, ان کو ریلیز ملا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے اور اس طرح ہونا چاہیے. تمام لوگوں کو اسٹیج سے نیچے لے آئیں, کرو ممبرس کے علاوہ. آج کا دن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بڑا مبارک دن ہے, بہت خوشی کا دن ہے. گورنر سندھ اور ان کی کوششوں سے ایک ایسا کام ہوا ہے جو کسی طرح بھی معجزے سے کم نہیں ہے. کبھی کبھی ہمارے ملک میں ایسی خوشیاں آتی ہیں جو ہمیں بحیثیت قوم پاکستانی ہونے کا فخر احساس دلاتی ہیں اور ہمیں اس کو ایسا قوم ہی منانا چاہیے اور اس اوکیزن سے سبق لیتے ہوئے آگے بھی خوشیوں کو بانٹنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ جو چند مواقع ہمیں ملتے ہیں اس میں ہمیں بہت کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے. السلام علیکم. آپ کیا کہیں گے؟ ہاں میں بھی یہ کہوں گا کہ ایز اے قوم تو بہت خوشی کا مقام ہے, مگر اس میں جو رول
इशरत उल इबाद साहब का रहा है गवर्नर का, वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी था और उसका अजर तो अल्लाह ही देगा उसको, मगर मैं समझता हूँ उन्होंने पाकिस्तान के लिए और लोगों के लिए बहुत बड़ा इस वक्त हमारे साथ अंसार बरनी मौजूद हैं जिन्होंने जिनकी काविशें हैं कि ये आज 4 पाकिस्तानी और दीगर लोग जो है आज ये जिंदा अपने प्यारों में लौट आए हैं। अस्सलाम वालेकुम बरनी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहेंगे आप? बस आज एक ख्वाब है जो अल्लाह ने पूरा किया और पूरी कौम को मुबारक हो कि इन हालात में मैं कौम को एक मरतबा फिर कौम बनाने के हमारी कौम सब कुछ भूल के इसी मामले यही तो चाहता था मैं कि सब कुछ भूल जाए, हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौम रहेंगे।